जिसको चाहे दे के चले गए और हम ये दिल में गुमान करें कि हमें नेकी मिल गई है। नहीं भाई, ऐसे नहीं है, हमें ढूंढना पड़ेगा कौन आदमी हकदार। ये आपने बात की है ना, जो कसम खुदा की, इससे मेरा ओरिजिनल तौर पे दिल खुश हुआ है। बोल रहे होते हैं कि यार नमाज में दिल नहीं लगता, तो सबसे बड़ी यही बात है कि जब तर्जुमा का पता नहीं है ना, तो फिर दिल कैसे लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। और इस टाइम मैं मौजूद हूँ कोर्ट राधा किचन के अंदर, और मेरे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ मोहम्मद मुख्तार सदीकी साहब। पहले आप साहब आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं हाफ़िज़ साहब से जानूंगा कि आपने अभी तक इस्लाम की खिदमत क्या क्या सर अंजाम दिए हैं, और अभी तक आपने कितने बच्चों को हिफ़्ज़ करवा चुके हैं और या नाज़रा करवा चुके हैं। जी सर। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो मुझसे सवाल किया, ये भी एक इस्लाम की खिदमत है। तो मैंने हाफ़िज़ होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की तौफ़ीक से, मैं वैसे तो इंसान सारी ज़िंदगी तालिब इल्म ही रहता है, मैं भी तालिब इल्म हूँ, सही। लेकिन मैंने जो थोड़ी सी खिदमत की है इस्लाम की, हमारे मोहल्ले के आसपास के तकरीबन कोई 1000 के करीब जो है ना बच्चे और बच्चियां, मैंने जो ना नाजरा कुरान पढ़ाया है। और इसमें जो सबसे ज्यादा मैं अपने आप को समझता हूँ ना, जो मैंने काम किया है वो ये है कि मैंने बच्चों को नमाज बमा तर्जमा याद करवाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये याद होना, ये जो है ना इस वक्त में, ठीक है, कुरान भी बच्चे पढ़ लेते हैं, ठीक है, स्कूल की तालीम भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे जुबान से कह रहे होते हैं ना जी जी। कि मतलब नमाज का मतलब क्या है, जो पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, बेशक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज जो है ना मोमिन की मिराज है। तो बात यह है कि जो अल्फाज आदमी आमतौर पे भी जो जुबान से कह रहा होता है, उसके मतलब का तो पता होना चाहिए ना। आप ये देख सकते हैं हमारे माशरे में कितने लोग हैं जिनको नमाज आती है, ठीक है, सही तो नमाज अगर आती भी है तो तर्जमा नहीं आता। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि नमाज बमा तर्जमा याद करवाना करना ये लाजमी है। जिस तरह के सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जी जी। और औलिया कराम, जितने भी लोग गए कि किसी को कोई भी ऐसा नहीं है कि जिनको नमाज का तर्जमा नहीं आता था। सही। ठीक है, वो नमाज अदा करते थे। नमाज का तर्जमा याद होने से यह है कि खुशू खुजू पैदा होता है, ठीक है, अल्लाह के साथ राब्ते में मजबूती आती है। माशाल्लाह। जब आदमी मुंह से कह रहा होता है, कोई बात जुबान से बोल रहा होता है कि मैं मिसाल के तौर पे बोला सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, अगर इसका तर्जुमा याद नहीं है, मैंने कुछ लोगों से ये सुना है कि बोल रहे होते हैं कि यार नमाज में दिल नहीं लगता, तो सबसे बड़ी यही बात है कि जब तर्जुमा का पता नहीं है ना, तो फिर दिल कैसे लगेगा। ठीक है, वैसे भी हम जैसे मतलब कोई और जुबान सुन रहे होते, जैसे कोई फिल्म ड्रामा वगैरह जैसे अंग्रेजी में लगा हो, ठीक है ना, इंग्लिश में लगा हो, उसको भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। मतलब नहीं, उसको जब हम देख रहे होते हैं ना, तो जब हमें समझ नहीं ना आ रही थी तो कहते हैं यार स्टेशन चैनल जो है ना तब्दील करो, क्योंकि समझ नहीं आ रही है, ठीक है ना। इसी तरह हम जैसे नमाज में खड़े हैं, तो अगर हमें जुबान की समझ नहीं आ रही तो फिर वो क्या खुशू खुशू क्या होगा, ठीक है। तो यही चीज है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी नमाजों को खुशू खुजू के साथ अदा किया करो। तो जो तर्जमा याद करना, ये खुशू खुजू ही इससे हासिल होता है। सर जी, आप क्या नाम है, आप मेरे भी कारी साहब रह चुके हैं, मैं भी आपसे नाजरा भी कर चुका हूँ माशाल्लाह। जितना आपने मुझे इल्म दिया वो मेरे लिए, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा है मेरे लिए वो भी। तो कारी साहब जी, अभी आप इसके अलावा मजीद कहाँ पर पढ़ा रहे हैं आप? मसलन कि यहाँ पर तो आपका टाइम अब कम स्पेंड होता है, आप मदीने में होते हैं या मक्के में होते हैं, जी जी। तो वहाँ पर आप कोई मस्जिद इमामत कर रहे हैं या नहीं अभी? देखिए माशाल्लाह, आपने ये जो सवाल किया है ना, बेसिक आपका सवाल ये है कि आपकी अब क्या मसरूफियात हैं, आप ये पूछना चाहते हैं, जी। ठीक है। अब तो आपको पता है कि मैं छुट्टी आया हूँ, तो पाकिस्तान में तो आते हैं छुट्टी गुजारने के लिए, ठीक है। यहाँ की मसरूफियात तो छुट्टियों में भी होते हैं, फिर भी बहुत ज्यादा ही काम करने पड़ते हैं, छोटे मोटे सब घर के तो काम करने ही पड़ते हैं, ऐसे ही है। ठीक है। तो मैं खुशकिस्मती समझता हूँ अपनी, और आपने ये सवाल किया तो मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं किसी बंदे को बताता नहीं हूँ, ठीक है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सऊदी अरब में जब मैं गया था, तो जाके सऊदी अरब में पहले मैंने तालीम हासिल की है, ठीक है, मेरे पास संदें पड़ी हुई हैं माशाल्लाह, ठीक है, वीडियो के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जबरदस्त, वो भी हम छोड़ लेंगे उसका, ठीक है, ले लेना छोड़, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मेरे पास संदें हैं, मैंने वहाँ का एग्जाम किया, ठीक है। तो
100 میں سے تقریباً میرے 87 نمبر آئے ہیں. ماشاء اللہ ٹھیک ہے, میں نے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا ہے ماشاء اللہ. اور حفظ کیا, مطلب حفظ تو میں نے پہلے کیا ہوا تھا اور میں نے اس کو ریوائز کیا. صحیح. ہم اپنا مطلب جو حفظ کی جو ہے نا زبان, اس میں بولتے ہیں کہ گردان کی ہے, گردان. وہاں منزل نکالی میں نے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا, زبردست. ہاں جی. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ جو میرے استاد تھے وہ ادھر لاہور سے تھی, مسجد باشی مسجد میں, جی جی. یہاں وہ امام رہ چکے تھے, اب تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ سعودیہ کے اندر, سعودیہ جی جی شیخ نعیم صاحب ان کا نام تھا. اچھا ماشاء اللہ. جی, تو انہوں نے مجھے پہلے تعلیم دی, میں ان کے پاس پڑھتا رہا مسلے پہ بیٹھ کے. ٹھیک ہے نا, کلاس کے اندر. جی جی جی, میں ڈیوٹی بھی کرتا تھا اور پچھلے ٹائم آ کے میں اپنا بیٹھتا تھا تقریباً 5-6 گھنٹے. ماشاء اللہ. الحمدللہ, یہ اللہ کی توفیق سے ہے. ٹھیک ہے, پھر میں نے جو مطلب بھی وہ مکمل کیا جب, اس کے بعد میرے استاد محترم جو ہیں وہ شیخ نعیم صاحب وہ حج کے لیے گئے اور مجھے اپنی اسی مسجد میں امامت کے لیے کھڑا کر کے گئے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, تو وہ تجوید و قرات, الفاظ, مخارج الحمدللہ انہوں نے میرے صحیح کروا دیے تھے. یہ ان کی محنت کا صلہ تھا کہ میں ادھر جو ہے نا اس قابل ہو گیا کہ میں نماز کروانے لگا. اس کے بعد میں نے الحمدللہ 8 سال, ویسے میں نے پورا عرصہ گزار لیا اب تک سعودی عرب میں, اور میں نے تقریباً 6 سال اور 7-8 مہینے جو ہے نا میں نے امامت کی ہے اور میں ادھر مسجد میں نماز پڑھاتا. ابھی بھی جب آپ جائیں گے واپس دوبارہ پھر امامت آپ شروع کر دیں گے یا؟ جی انشاءاللہ, مجھے اگر موقع ملا ٹھیک ہے تو جاتے تو ہم کام کے سلسلے میں, لیکن وہ پھر مجھے یہ نہیں. اچھا ایک اور بات, میں وہاں جو نماز کرواتا رہا ہوں وہ مجھے معاوضہ دیتے رہے. صحیح. فری میں نہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا, ادھر فی سبیل اللہ جو ایسے نہیں ہے, الحمدللہ اچھے پیسے بن جاتے ہیں ادھر. مطلب وہ پہلے ہی, اور یہ جو ادھر تو ہے نا جیسے کرتے ہیں مطلب محلے والے مل کے تعاون کرتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ, ایسے نہیں ہے. ادھر جو امام ہوتا ہے, میں نائب امام رہا ہوں, یہ بات, ہاں جی نائب رہا ہوں. جو ادھر امام ہوتا ہے نا مسجد کا, وہ گورنمنٹ سے تنخواہ پاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آگے جس وہ جو بھی آدمی اس نے رکھا ہوتا ہے وہ اس کو مطلب اپنے پاس سے دیتا ہے انہیں پیسوں میں سے. اچھا کر سکتے ابھی جیسے ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے, اچھا اس ماہ رمضان کے اندر اسلام یا دین کے اندر روزے کی اہمیت کیا ہے, یا روزہ اتنا اہم کیوں ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا تو یہ بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا, اور میں آپ کے اس سوال پہ بہت ہی خوش ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں جو روزہ ہے نا یہ اسی امت کے لیے نہیں ہے, اس سے پہلے جو امتیں ہیں نا ان پہ بھی اللہ نے یہ فرض کیے تھے روزے. رمضان المبارک جو ہم روزے رکھتے ہیں یہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض. خود خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے 2 پارے میں ہے سورہ بقرہ میں, اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اور اللہ نے آگے اور بھی بات کی, من قبلکم, اس طرح فرض کیے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ٹھیک ہے نا, تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا ہے. تو روزے کی اہمیت جب قرآن نے جس بات کا ذکر کیا ہو, اس سے بڑھ کے کیا اہمیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی شک نہیں. تو روزے کے بارے میں جو میں آپ کو 2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک کائنات میں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے, اس کے جیسی کوئی بھی نعمت نہیں ہے. کوئی شک نہیں. دنیا میں اس جہان میں تو ایک نعمت ہے جو آخرت میں. جی ٹھیک ہے, قیامت کے دن میں اس جیسی بھی کوئی نعمت نہیں. یہ 2 نعمتیں, ایک دنیا والی اور ایک آخرت والی. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو روزے کی اہمیت بتانے لگا ہوں کہ روزے کی اہمیت یہ ہے. ٹھیک ہے, تو جو دنیا کی نعمت ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایمان دیا, بندے کو ایمان دیا. ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے, تو جو آخرت کی نعمت ہے نا وہ دیکھو کیا ہے, وہ ہے اللہ کا دیدار. ماشاءاللہ, جو آخرت کی نعمت ہے, دنیا کی نعمت ایمان, اور آخرت کی نعمت اللہ کا دیدار ہے. اور سنو, جتنے بھی عمل ہیں, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, اور جتنے بھی دنیا کے عمل ہیں, ٹھیک ہے, ان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کی جزا خود ہوں. بے شک. ہاں جی, یہ روزے کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے نا, روزے کی جب باری آئی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے, اور اس کا اجر اور اس کی جزا میں خود ہوں. بے شک. اور دیکھیں جس کی جزا اللہ تعالیٰ خود بن جائے, ٹھیک ہے, تو جو جزا ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے بڑا جو نعمت ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کا دیدار. بے شک. اور روزے دار کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. ماشاءاللہ.
ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں اس سے بڑھ کے کیا نعمت ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ان کی وجوہات کیا ہیں جس وجوہات سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ جی دیکھیں کوئی بھی چیز، موٹی سی بات ہے، کوئی بھی چیز جسم کے اندر جائے، جیسے انجیکشن کے ذریعے سے جی جی یا پھر آدمی کھا لیتا ہے، ٹھیک ہے، ناک کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے، مطلب جیسے کوئی ڈرپ وغیرہ، جی ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ناک کے ذریعے سے لگا دیتے ہیں، جی جی یہ کان کے ذریعے جاتے، مطلب یہ جسم کے اندر کوئی چیز کسی بھی طریقے سے چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کہ بھول کے کھا لینا، جی جی اس میں اللہ کے نبی نے تخفیف فرمائی ہے. جی ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا جیسے کہ ایک صحابی نے، مطلب مفہوم ہے حدیث کا جی جی کہ انہوں نے بھولے سے کھا لیا تو ان کی رہنمائی فرما دی کہ جو آدمی بھول کے کھا لے اس کے لیے یہ رخصت ہے، بھول کے. صحیح، بشرط کہ بھول یعنی کہ بھول کے جو کھا لے اس کے لیے رخصت ہے. ہاں جی. اور ایک امپورٹنٹ جو ہے نا، میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بات عرض کر دوں کہ یہ جو ہے مباشرت کرنا، جی جی ٹھیک ہے نا، جماع جو ہوتا ہے جی یہ جی میاں بیوی کا آپس میں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. صحیح. خواہ مطلب اگر یہ مسئلہ تو شاید جی جی بیان کرنے والا نہیں ہے، آپ اگر چاہیں تو نہیں آپ رکھ بتائیں آپ بتائیں. اچھا. وہ یہ ہے کہ آدمی اگر دخول کر دے نا، جی جی ٹھیک ہے، دخول سے ہی آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صحیح بھلے آدمی ڈسچارج ہو یا نہ ہو. صحیح. جی. اچھا کر صاحب جب جیسے کہ روزہ رکھ کے ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے، موبائل یوز کر رہی ہوتی ہے، یا بعض اوقات کوئی سانگ وغیرہ آ جاتا ہے، کیا وہ بھی سننے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹ جاتا؟ نہیں، ان کا روزہ مطلب سونے سے ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، روزہ ٹوٹنے کا ان چیزوں سے کوئی نہیں ہے، لیکن چیز یہ ہے کہ روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. روزہ تو یہ ہے کہ زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خالی یہ تو تھوڑا ہے کہ مطلب آنکھ کا بھی، کان کا. جی بھوکے پیاسے رہنا یہ صحیح. روزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، منہ کا روزہ ہے، زبان کا ہے، کانوں کان کا کا بھی. ہے، ہاتھوں کا ہے، پاؤں کا ہے، ہر چیز کا. روزے کا مطلب کیا ہے؟ رک جانا. ٹھہر جائیں. ٹھیک ہے نا، رک جانا. مطلب جو اللہ اور اس کے رسول کو چیزیں اچھی نہیں لگتی ان سے رک جانا، باز رہنا. تو اب دیکھیں کوئی سانگ سن رہا ہے تو وہ اللہ کی بات تو نہیں مان رہا، اس کے صحیح. رسول کی بات تو نہیں مان رہا. جیسے آپ نے بولا آنکھوں سے کوئی ڈرامہ وغیرہ دیکھ رہا ہے تو وہ بھی بات نہیں مان رہا. یہ اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن روزے کا اس سے ثواب جو ہے نا، ثواب نہیں جی ملتا جی اس سے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ مسجد کو بھی دینا جائز ہے، مدرسے کو بھی دینا جائز ہے یا نہیں ہے، اور زکوٰۃ کس سے دینی چاہیے ماہ رمضان کے مہینے میں؟ ہاں جی، بڑا امپورٹنٹ سوال کیا آپ نے، تو ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو جزا دے. آپ آمین. بہت اچھے سوال کر رہے ہیں، اور یہ سوال بھی آپ نے بہت ہی پیارا کیا ہے. اور کچھ آدمیوں کو مطلب بھی ہمارے بھائیوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو اس کے جو ہے نا تصدق سے ان کو بھی پتہ چل جائے گا. تو بھائی دیکھیں، مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی، ٹھیک ہو گیا. فطرانہ صدقہ یہ مسجد کو نہیں لگتا. ٹھیک ہے. ہاں مدرسے کو علماء کے نزدیک فتویٰ ہے، بہت زیادہ فتاویٰ ہیں کہ مدرسے کو لگتا جی ہے. جی ٹھیک ہے. یہ غریب غربا کا حق ہوتا ہے، تو جب کہ بچے مطلب مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں دور دور سے، تو صحیح. وہاں کھانا پکتا ہے ان بچوں کے لیے، اسی مدرسے میں لگتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا، کہ ان کے لیے کھانا بن جائے، ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا جائے جو دور سے مسافر ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو مسجد کو جو ہے نا یہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگتا، فطرانے کا پیسہ نہیں لگتا. تو پھر یہ کسے زکوٰۃ کا پیسہ دیا جائے؟ یعنی کہ غریب مسکین، اور اب تو حالات ایسے ہیں کہ لوگ خود غریب مسکین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب کس سے ہم تلاش کریں؟ ہاں جی. دیکھیں بڑی آپ نے اچھی بات کی. دیکھیں یہ آپ نے بات کی ہے نا، جو قسم خدا کی، اس سے میرا اوریجنل طور پہ دل خوش ہوا ہے کہ اس بات کو جو ہے نا علماء اور ہمارے جو ہے نا دوست وہ اچھے طریقے سے جو واضح نہیں کرتے اس چیز کو. ٹھیک ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ کس کو دیں، کہ ہر آدمی تو بزرگ بن کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مسکین بن کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں بھائی، ہم نے 10 روپے کی چیز لینی ہوتی ہے نا، یا 50 روپے کی، مثال کے طور پہ ہم نے منڈی سے کوئی چیز لے کے آنی ہے، سبزی وغیرہ. ٹھیک ہے. ہم جا کے دیکھتے ہیں، ریٹ پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ایک چیز لینی ہوتی ہے، بھلے 10-20 روپے کی ہو، لیکن ہم نے 20 دکانیں. 25 50، مطلب اپنی اپنی وقت کی بات ہے. جی. ٹھیک ہے. ہم نے گھومنی ہوتی ہے، پھرنی ہوتی ہے، ریٹ پوچھنا ہوتا ہے، پھر جہاں ہمیں تسلی ہوتی ہے نا وہاں سے لیتے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو دنیا کا فائدہ ہے نا، کہ ہماری 4 آنے کی بچت ہو جائے. ایسے ہی اسی طرح ہم نے نیکی کرنی ہے، تو نیکی کرتے ہوئے ہم کیوں نہیں ڈھونڈتے بھائی؟ جس کو چاہے دے کے چلے گئے اور ہم یہ دل میں گمان کریں کہ ہمیں نیکی مل گئی ہے. نہیں بھائی، ایسے نہیں ہے. ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کون آدمی حقدار ہے. صحیح.
ठीक है ना, हमें ढूंढना पड़ेगा, मतलब हम अगर हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह बड़े ही ऐसे बंदे हैं अल्लाह के, ठीक है ना, बहुत ऐसे मसाकीन हैं जो हकीकत में हकदार हैं, सही ठीक है। तो ये राह जाते आते जो ना मतलब भी जो मतलब जिन्होंने अपना कारोबार बनाया हुआ है, सही, वो तो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। कैटेगरी में उल्टा उनको देना मैं समझता हूँ ये गुनाह है, सही, उनको देना ये गुनाह है, क्योंकि उन कैसे गुनाह कैसे हुआ, पेशा इख्तियार कर ली ये तो। नहीं गुनाह कैसे हुआ, जी, जी। ऐसे गुनाह हुआ कि हमने जो हकदार था उसको ढूंढा ही नहीं है, सही, तो हमने ये गुनाह किया है, सही हो गया। और फिर ऊपर से हमने ये गुमान किया कि उसको पैसे दे दिए। आप देखते हैं कि कुछ ऐसे भी हैं जो मांगते हैं और बाद में पाउडर पीते हैं, सही, ठीक है, चर्च पीते हैं, मतलब नशा करते हैं, टीके लगाते हैं, पता सही। है हमारा माशरा ऐसा ही है ना, जी, जी, ऐसा है ठीक है ना। माशाल्लाह। तो ऐसे आदमी को देख के अगर हम गुमान करें कि हमने तो ये अल्लाह के रास्ते पे दिया है, तो भाई जहां आपने उसको दिया ना अल्लाह के रास्ते पे, बात ये भी थी कि आपको जिस तरह आप सब्जी लेने के लिए या जेवर खरीदने के लिए या अपने कपड़े खरीदने के लिए आप दुकानें घूमते हैं और ढूंढते हैं ना और बचत करते हैं, इसी तरह नेकी में भी, ठीक है ना, आपको आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सही, और यानी कि आप सिंपली कहने का मकसद है कि जो सफेद पोश लोग हैं हाँ जी, उनको खुद तलाश करना चाहिए, जी जी बिल्कुल, और तभी आपकी जो नेकी ज़कात के रमजान के अंदर कबूल होगी, यानी कि आप ज्यादा फायदे वाले होगी। जी जी, हाँ जी सही। जी, तो अभी मेरे साथ मौजूद थे कारी हाफिज मोहम्मद मुख्तार साहब, और सर आपका मैं बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना ख़ास वक्त मुझे दिया, और आपके तफ़ैल से जो हमारी आम पब्लिक है जो जानना चाहते हैं रमज़ान के बारे में और रोज़े के बारे में, आप उनको मालूमात दी। अल्लाह ताला इसके वसीले हमारे भी सवाब के अंदर, ये नेकी के अंदर इजाफ़ा करे। और अगेन सर, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू। जज़ाकल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बहुत शुक्रिया।